أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد ایک اہم موضوع کے سلسلے میں کچھ باتیں سنانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، جس مجلس میں دین کی باتیں اور امت مسلمہ کے سلسلے میں فکر کی جائے، یہ بڑی بابرکت مجلس ہوا کرتی ہے. اور اللہ کے گھر میں ہم سب تشریف فرما ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس نشست اور بیٹھک کی بدولت اللہ ہم سب کو دنیاوی اور اخروی کامیابی سے مالا مال فرمائے اور اس حدیث کا مصداق ہم سب کو بنائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عندہ. ایسی مجلس میں شریک ہونے والے مرد، ایسی مجلس میں شریک ہونے والی عورتوں کو اللہ کے نبی نے 4 خوشخبریاں سنائیں. ایک، سکینت نازل ہوتی ہے، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالی سکون نازل فرماتے ہیں. فرشتوں کا یہاں پر نزول، فرشتوں کی یہاں حاضری ہوتی ہے اور رحمت اس مجلس میں شریک لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں. یہ میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو اس مبارک مجلس کا حصہ بنایا. اے اللہ، تیرا ہی کرم، تیرا ہی شکر اور تیری ہی توفیق ہے. اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو اس مجلس میں ہماری حاضری نہ ہوتی. تو حضرات و خواتین، اس مجلس میں جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے، غور سے سنیے گا اور ان باتوں میں سے جس بات پہ آپ عمل کر سکتے ہیں یا اسے آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ کوشش کیجئے گا کہ اس بات کو یا چند باتوں کو ہم آگے بڑھانے والے بن جائیں، تاکہ ہمارے ذریعے سے قوم و ملت میں جو اہم بگاڑ پایا جا رہا ہے، اس بگاڑ کو دور کرنے میں میرے اور آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے اور کیا کردار ہو سکتا ہے، یہی وہ فکر ہے جس کو لے کر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں.
تو ہر بات غور سے سنیے اور دیکھیے گا ان باتوں میں سے کون سی بات آپ اسے آسانی سے قبول کرتے ہوئے اپنے آس پاس کے حلقے میں اسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ، خاص کر اس طرح کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ذی شعور، باشعور، عقل مند انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے یہ دور پرفتن ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر کوئی اسے محسوس کرتا ہے۔ فتنوں کا زمانہ، یہی وہ زمانہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا حتى يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ کے بندو نیک اعمال میں جلدی کرو، فتنوں کا دور آنے سے پہلے، فتنوں کے اس دور میں کالی رات کی ٹکڑیوں کی مانند یہ فتنے امت پہ چھا جائیں گے، اور حالت ایسی نازک ہوگی، صبح انسان کی حالت اسلام میں ہوگی تو شام ہوتے ہوتے اسلام سے دور اور کفر کی راہ اختیار کر لے گا، اور انسان کی شام حالت اسلام میں ہوگی اور ادھر صبح طلوع ہونے سے پہلے اس کی زندگی سے ایمان رخصت اور ایمان غروب ہو جائے گا، اور ایسے ہی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ کل تک جو ہماری صفوں میں شامل تھے آج اغیار کی صفوں کا حصہ بن گئے ہیں، کل تک جن کے ساتھ ہماری جان پہچان مسلمان کی سی تھی آج پوری طرح سے انہوں نے اپنا دین بدل لیا، اپنا طور طریقہ بدل لیا، اپنی سوچ کو بدل لیا، اپنی تہذیب کو بدل لیا، اپنی پہچان اور شناخت کو بدل لیا۔ ایسے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی جو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، غور سے سنیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، یہ فتنے دلوں پر ایسے پیش کیے جائیں گے نا حصیر کی مانند، تن کا تن کا، ایک ایک کر کے یہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، اور جس دل نے ان فتنوں کو قبول کیا اس دل میں ایک کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے، اور جس دل نے ان فتنوں کو رد کر دیا، انکار کر دیا، اس دل میں ایک سفید نقطہ جو ہے بیٹھتا ہے۔ تو گویا کہ دو طرح کے دل ہو جاتے ہیں، ایک فتنوں کا انکار کرنے والا دل جو سفید ہوتا ہے، چکنے پتھر کی مانند ہوتا ہے، اور جب تک یہ آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کے دل کو بدل نہیں سکتا۔ ایسا روشن دل اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فتنوں کو جانا، فتنوں کو پرکھا اور فتنوں سے آگاہ رہا، اور اپنے دل کو ہمیشہ فتنوں سے دور رکھا۔ اور دوسرا دل جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، دوسرا دل وہ جو فتنوں کو قبول کرتا ہے، اور جب اس کو قبول کر لے تو بالکل کالا پڑ جاتا ہے، اور مٹیالے رنگ کے اوندھے ہانڈی کی مانند اس کا دل ہو جاتا ہے،
اور سب سے بڑی خرابی جو اس کے دل پہ چھا جاتی ہے، برائی کو برائی سمجھتا نہیں وہ دل، اور نیکی کو نیکی تسلیم کرتا نہیں وہ دل۔ آج ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، آگاہ رہیں دوستو ہمیشہ۔ فتنوں کے اس دور میں ہر مسلمان کو آگاہ رہنا ہے، متنبہ رہنا ہے۔ دنیا کے سلسلے میں متنبہ رہتے ہیں تو آپ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، آپ کا مال محفوظ، آپ کی جائیداد محفوظ، آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ دین کے سلسلے میں اگر آپ متنبہ نہ ہونا، ایمان رخصت ہوتا ہے، تقوی رخصت ہوتا ہے، للہیت ختم ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر روحانی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے ہماری۔ تو ہمیں سنجیدہ ہونا ہے دین کے سلسلے میں۔ معاف کیجئے گا، ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہم ہے اللہ کے بہت سارے بندے جو حساس ہیں، جو بیدار ہیں، جو سنجیدہ ہیں، جو حالات سے باخبر ہیں، خود بھی متنبہ، اپنوں کو بھی متنبہ کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو خود مغفل، اوروں کو بھی غافل رکھتے ہیں، جو خود لاپرواہ اور لاپرواہی کے جال میں اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو اس میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ غافل نہ رہیں دوستو دین کے سلسلے میں۔ ایمان کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری یاد رکھیے۔ اور فتنہ اللہ رحم فرمائے کبھی مال پہ آتا ہے تو وہاں پر انسان خواہشات کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے، حرام راستوں کو اختیار کرتا ہے، اور کبھی یہ مال آپ کے علم پہ آتا ہے تو آپ بے عمل انسان نظر آتے ہیں، اور کبھی یہ فتنہ آپ کے ایمان پہ آتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ فتنہ اگر دل پہ آئے نا تو یا تو ہمارا دل مردہ ہوتا ہے یا تو دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، دو میں سے ایک ہو کر رہے گا۔ یا تو ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو جو ہماری صف میں تو شامل ہیں لیکن صف میں رہ کر بھی زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، فتنوں کی زد میں ہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف فتنوں کی زد میں وہ آتے ہیں جنہوں نے اسلام کا انکار کر دیا، جسے ابھی ہم معلوم کریں گے ارتداد، کہ ارتداد کی زد میں جو آئے وہی فتنے میں نہیں۔ ہماری صفوں میں بھی بعض ایسے حضرات و خواتین ہیں جن کو فتنے نے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہمارے دل جو زندہ ہوں ان دلوں میں زندگی نظر نہیں آتی، ایک مردہ پن ہے، عجیب کیفیت۔ مدت گزر جاتی ہے، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارا۔ سمجھ لینا کہ ہمارے دل فتنوں کی زد میں آ چکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جہاں امت کو یہ تعلیم دی بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں کے دور میں اعمال میں جلد بازی کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، وہیں پر آپ نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، یہ فتنے عموماً دل پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور فتنوں کا حملہ زیادہ تر دلوں پہ ہوتا ہے، اور دلوں پہ اگر حملہ ہو جائے نا، یا تو دل تاریک ہو جاتے ہیں یا تو دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان فتنوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فکر کی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مرتبہ پریشانی کے آثار تھے، ترمذی کی صحیح حدیث سے، آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور پھر گھر کے اندر آ رہے ہیں، پھر صحابہ کی مجلس میں جا رہے ہیں، آپ ایک عجیب قسم کی بے چینی اللہ کے نبی کی اندر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ماجرا؟ تو صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے میرے صحابہ، بعض فتنے بڑے ظاہر ہیں اور بعض فتنے چھپے ہوئے ہیں، باطن میں نظر آتے ہیں، وہ
کھل کر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ چھپے ہوئے ہیں، جو فتنہ کے ظاہر ہو، جو فتنہ کے باطن میں ہو۔ سب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، سب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی نا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ہم ضرور سجدے میں یہ دعا کریں، تشہد میں یہ دعا کریں، ضروری ہے دوستو، ورنہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہے۔ کوئی شہوت کے فتنے میں، کوئی شبہات کے فتنے میں، کوئی مال کے فتنے میں، اور کوئی اللہ حفاظت فرمائے کفر و شرک کے فتنے میں مبتلا ہے، معصیتوں اور لاپرواہیوں کے فتنے میں مبتلا ہے۔ اور جس فتنے کی ہم بات کر رہے ہیں آج، وہ فتنہ ارتداد۔ جانتے ہیں آپ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ دین کو اپنانے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد دین سے پلٹ جانے کا نام ارتداد ہے۔ جو بندہ پہلے سے دین سے محروم ہے نا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، جس کا نہ رب پہ ایمان ہے، نہ دین سے اس کی کوئی وابستگی ہے۔ ایسے بندوں کو ہم دین سے محروم بندے، کافر و مشرک کہتے ہیں۔ اور جو دل میں کفر کو چھپائے اور اسلام کا لباس پہن کے آئے، ایسے بندے کو ہم منافق کہتے ہیں۔ مشرک، کافر، منافق، ان تینوں کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کفر و شرک اور نفاق کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ جو ایک اور فتنہ ہے نا، ارتداد، یہ بھی بہت خطرناک فتنہ ہے دوستو۔ اور آج دشمنان اسلام کی سازش یہی ہے کہ اس فتنے میں امت کو مبتلا کر دیں تاکہ ہم اسلام کا لباس اتار دیں اور کفر کی چادر کو اوڑھ لیں۔ یہی ارتداد ہے۔ ایسے بندے کو مرتد اور ایسی بندی کو مرتدہ کہتے ہیں، جو اسلام سے پلٹ جائے۔ یہاں پر ایک بات ہم ذکر کر دیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے دوستو۔ ایک بندہ جو ہماری صف میں شامل تھا، ایک بندی جو ہماری صف میں شامل تھی، آج ہم اس کو نہیں پا رہے ہیں، تو فکر کرنا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیے سب سے پہلے۔ اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ یہ نہ سمجھ لینا مولانا ہمارا گھر تو اس سے محفوظ ہے، ہمارا خاندان تو اس سے محفوظ ہے، آپ نے اس موضوع کا اور ٹاپک کا انتخاب کیوں کیا؟ نہیں دوستو، یہ میرے اور آپ کے ایمانی رشتے کی پہچان ہے۔ اگر ہماری سوسائٹی اور ہمارے شہر اور ہماری جو پہچان ہے مسلمانوں کی، اس پہچان رکھنے والوں میں سے کوئی اگر ہٹ جائے، دور ہو جائے، اس کی فکر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے فکر نہ کی نا، سمجھ لو کہ ہمارے ایمان میں خلل ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم فکر کریں، اس سوچ کو عام کریں، تاکہ جس طبقے میں اس فتنے میں مبتلا لوگ پائے جائیں، ہم اس فتنے کے دلدل سے انہیں بچا سکیں۔ تو فکر کرنا بہت ضروری ہے، درد مندی بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ نظر آئے ہماری صفوں میں، آج اس فتنے کی لپیٹ میں آ گئے تو اللہ کی پناہ کے ہٹ گئے وہ۔ اور یہاں پر ایک بات، اگر سب کے سب اسلام سے پلٹ جائیں نا، اللہ کی قسم دین کو اور اللہ کا ہم کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ ایک بات ذہن رکھ لیجئے گا۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں مولانا تو ہم اسلام پہ بہت احسان کر رہے ہیں۔ ہم دیکھو آپ نے ایسی حرکت کی نا، ہم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوستو ہماری آخرت بگڑے گی، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ حدیث قدسی آپ جانتے، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔ اگر پوری انسانیت، تمام انس و جن اگر پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر پوری انسانیت
لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا. اگر پوری انسانیت اگر بگڑ جائے نا، گنہگار ہو جائے، کافر و مشرک ہو جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، یاد رکھو آپ. تو اسی لیے ایمان اللہ کا بڑا تحفہ ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے. اسے بچائے رکھنا، اوروں میں بھی بچانے کی فکر کرنا، یہ اخوت کا بنیادی تقاضا ہے. یہ ایمانی رشتے کا بنیادی تقاضا ہے. اور اس دور کے فتنے کو محسوس کریں، اور جہاں کہیں ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اسلام کی چادر کو اتارتے ہوئے نظر آئیں، اس چادر کو پہنانے کی کوشش کریں. دوستو فکر کریں. اور جیسے ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ جہاں پر بھی اس طرح کا معاملہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، الحمدللہ آگے بڑھ کر ہمت کر کے اس اللہ کی بندی کو آگاہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور اللہ کا خوف دلاتے ہیں. شاید کہ آپ کی کچھ باتیں اس کے دل کی دنیا کو بدل دے. ہم آنکھیں بند کر کے نہ جائیں، جہاں آپ روک سکتے ہیں نا روکنے کی کوشش کیجئے. آپ نے شاپنگ سینٹر میں کسی اللہ کی بندی کو دیکھا کہ غیر مسلم کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، آپ معاشرے میں با اثر رسوخ ہیں، ہمت کر کے آگے بڑھیے، سمجھائیے، اے میری بہن، اے اللہ کی بندی، تمہاری یہ حرکت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ. ایمان کتنی بڑی دولت ہے، آپ بتائیے گا اپنے الفاظ میں. کیا پتا کہ آپ کی باتیں اس کے دل کی دنیا کو بدل دے، اس غلط پیار سے سچی توبہ کر لے اور اسلام پہ باقی رہ جائے. اپنی بہنوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ. یہ نہ سمجھ لینا کہ گھر کی بہنیں محفوظ ہیں، گھر کی بیٹیاں محفوظ ہیں. امت کی بہنیں تباہ ہو رہی ہیں، امت کی لڑکیاں اغیار کے راستے پہ چل رہی ہیں. اس درد مندی کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس گمراہی کو پہچانو اور سمجھو کہ یہ ہماری تباہی ہے، یہ ہماری گمراہی ہے، یہ ہماری ذلت و رسوائی ہے. امت مسلمہ کی سب سے اللہ کی ایک بہن اگر ہٹتی ہے، مرتد ہوتی ہے، پوری امت کو فکر کرنی چاہیے. دوستو اللہ کی قسم، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، تو لہٰذا یہ کردار ادا کریں. اور عموماً ہمارے پاس شرم و حیا ہوتی ہے کہ مولانا ہم کیسے بتائیں گے، بات تو نہیں کرنی چاہیے نا. ہم نے یہ بات کہاں کہیں آپ سے کہ آپ نگاہ میں ڈال کے بات کریں. آپ نگاہ کو نیچے رکھ کر اسے سمجھائیے. آپ کے کردار سے بھی متاثر ہوگی اور آپ کی زبان میں بھی اللہ تاثیر پیدا فرمائیں گے. ضروری ہے دوستو، یہ اللہ نے ہمیں جو ایسے مواقع جو ہے عطا کیا اور عطا کرتا ہے، ہماری غفلت سے ہماری بہنیں ہم سے رخصت ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. اور میں خاص کر معاشرے کے سنجیدہ، باشعور، با اثر رسوخ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں وہ سمجھا سکتے ہیں، اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، تو پہنچانے کی کوشش کیجئے گا. ہم نے دیکھا عرب دنیا میں کہ جب شاپنگ مال میں کوئی مسلم خاتون بغیر حجاب کے اگر چل رہی ہوں تو ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے علماء وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور جیسی کوئی بہن وہاں سے گزرتی ہے عجیب و غریب حیت میں، فوری طور پہ وہ کہتے ہیں اتق اللہ یا اختی، اے میری بہن اللہ سے ڈرو. اتق اللہ فی الحجاب، پردے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. مختصر کلمہ اس بہن کی زندگی کو جو ہے یہ کلمہ بدل دیتا ہے. کہیں دوستو آگے بڑھ کے ہمت کریں. لوگ غلطی کرنے میں جب شرماتے نہیں، ہم اچھائی کرنے میں کیوں شرمائیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہ کھلم کھلا غلطی کرتے ہیں، غلط تعلقات کا سلسلہ لوگوں کے سامنے آگے بڑھاتے ہیں، انہیں شرم و حیا نہیں.
شرم تو انہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے اندر تڑپ رکھتے ہیں, ایک جذبہ رکھتے ہیں, ایک فکر رکھتے ہیں, تو بچانے کی فکر کیوں نہ کریں ہم؟ اگر معاشرے کے افراد اس معاملے کو لے کر آگے بڑھے نا, اللہ کی قسم ہماری بہنوں میں وہ جرت نہیں ہوگی. کیونکہ ہم نے جو آنکھیں بند کی نا, ہماری یہ آنکھیں جو بند ہیں ہماری بہنوں کو کفر کے دلدل میں جو ہے لے جا رہی ہیں. یاد رکھو آپ, اگر ہمارے مسلمان سرپرست, نوجوان, ذمہ دار, احباب اگر اس فریضے کو انجام دینا تو کوئی اللہ کی بندی جرت نہیں کرے گی. ہندو کے بائک میں بیٹھنے سے پہلے اس کے دل میں خوف ہوگا, اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی اور میں یہ جرت نہیں کر سکتی ہوں. تو اسی لیے اس معاشرے میں یہ برائی قابو میں ہے جہاں کے احباب اس معاملے کو لے کر سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں. اس معاشرے میں یہ برائی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے جس معاشرے کے احباب نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں نا, ہم غافل و لاپرواہ ہو جائیں, ہماری یہ غفلت ہماری بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو کفر و شرک, ارتداد و نفاق جیسے دلدل میں جو ہے پہنچا دیں گی دوستو. تو اسی لیے ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں, اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیے گا, اس فتنے کو محسوس کیجئے گا اور درد مندی سے وہاں پر سمجھانے کی کوشش کیجئے گا. اللہ کی قسم معاشرے میں بدلاؤ ضرور آئے گا. ہم اس مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک اہم معاملہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جیسے بچوں کو تعلیم فراہم کرنا چاہیے, وہاں پر ہم سے تھوڑی کوتاہی ہوتی ہے دوستو. بظاہر ہمارے نوجوان ایجوکیٹڈ ہیں, ہماری بچیاں ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن تعلیم ایسی نہیں جو تعلیم کے ان کے ایمان کو بچا سکے, جو تعلیم کے ان کے ذہن کو بچا سکے, جو تعلیم کے انہیں متقی بنا سکے, جو تعلیم کے ان کے دل کو ہمیشہ روشن رکھ سکے. ایسی تعلیم ہم نے نہ دی ہے کہ نہیں؟ ایسی تعلیم ہم نے نہ دی. ہم نے تعلیم تو دی, ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں, لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور زندگی میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن دینی اعتبار سے ہم نے کیا فراہم کیا؟ اللہ کا کرم ہے کہ آج ایسے کچھ اسکولز ہیں اور ایسے الحمدللہ ادارے ہیں جہاں دین اور دنیا دونوں بنانے کی فکر جو ہے کی جاتی ہے. اللہ ان اداروں کو آباد رکھے, ان اداروں کو اللہ نظر بد سے بچائے. ایسے اداروں کی آج ضرورت ہے جہاں ہمارے بچوں کی دنیاوی اور دینی ضرورتوں کی تکمیل جو ہے کی جاتی ہو, ان کی دینی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہو اور دنیاوی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہو. لیکن ان بچوں اور بچیوں کا کیا معاملہ جو صرف دنیا کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن دین کے سلسلے میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں. تو ایسے بچیوں کی فکر کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. بچپن سے دوستو ایک دینی ماحول میں جوڑنے کی کوشش کیجیے اپنے بچوں کو. اس کے لیے ہمارے پاس مکتب کا سسٹم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر مساجد اور مدارس میں محلے میں ایک مکتب کا سسٹم ہوتا ہے, تو وہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے. اپنے مکتب کے سسٹم کو مضبوط کیجیے گا اور وہاں پر صرف قرآن کی تعلیم پر اکتفا کرنے کے بجائے دعائیں, اذکار کا اہتمام, آداب, اخلاق, دین کی بنیادی تعلیمات, بیسک عقیدے کا نالج اگر فراہم کرنے کی ہم کوشش کریں نا, یہ وہ ہتھیار ہے. مستقبل میں جب قدم رکھیں گے ہمارے بچے اور بچیاں ایسے فتنوں کی زد میں نہیں آئیں گے. یاد رکھو, انہیں ماضی کا سبق یاد آئے گا, ماضی کی دعائیں انہیں یاد آئے گی, ماضی کے اذکار انہیں یاد آئیں گے جو مضبوط ڈھال ہوں گے. دوستو تو مکتب کے سسٹم کو مضبوط کریں اور تعلیم پہ توجہ دیں. آج جہالت سارے مسائل کی جڑ ہے, سارے مسائل کی بنیاد ہے جہالت. 40 سال بیت گئے,
50 साल गुजर गए, कोई नॉलेज नहीं हमारे पास, दीन के सिलसिले में बेसिक तालीम भी हमारे पास नहीं है, तो कहां से तरबियत कर सकते हैं बच्चों की? देखिए दोस्तों, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं आप कि हकीकी बेदारी तालीम से आती है कौम मिल्लत में। इंसान का दिल तालीम से जिंदा रहता है और इंसान का दिल जिहालत से मुर्दा होता है। तो आज हमने अपनी बच्चियों के दिलों को तालीम से रोशन ना किया, नतीजे में क्या है? उनकी जिंदगी तारीक रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही है। ये तारीक रास्ता क्या है? ये कुफ्र और शिर्क का रास्ता है। बआसानी उसे कबूल कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत और सलाहियत नहीं कि वो पहचान सके ये गलत है, अल्लाह को नाराज करने वाला है, इससे हमारा ईमान तबाह होगा। कहा कि नहीं। इसीलिए दोस्तों तालीम पे फोकस कीजिए, तालीम पे पूरा जोर लगाइए और अपने बच्चों की तालीमी रिपोर्ट लीजिएगा। तालीमी रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। आज हमने पढ़ा तो दिया, लेकिन तालीमी रिपोर्ट का मतलब सिर्फ होमवर्क चेक करना नहीं है, जैसे हमने समझ रखा है। अक्सर घरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स एक हद तक एहतिमाम करते हैं, शाम में आते हैं और खुसूसन मां अल्लाह रहम फरमाए, उनके औकात में बरकत दे, उनके हिर्स को कबूल फरमाए कि बच्चों के जो एक्टिविटीज हैं, जो होमवर्क्स हैं, उन पर पूरी नजर होती है उनकी। हम इस पर बात नहीं करते हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह करते ही हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको फिक्र है अगर आपके बच्चे ने होमवर्क ना किया, अगले दिन उस्ताद की डांट पड़ेगी, स्कूल में क्लास से बाहर करेंगे, सजा मिलेगी, है कि नहीं? सजा का डर है तो होमवर्क पर हमने तवज्जो दी। अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो, और इस तरह के फितने जो उमड़ते हैं और उभरते हैं मुआशरे में, उसको लेकर संजीदा हो जाओ। तो करेंगे क्या उसके बाद? अपने बच्चों को हम इस्लाम से जोड़ने और करीब करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को हम पढ़ाएंगे, बेटे सोने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए, सोकर उठने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए, खाने से पहले दुआ पढ़ते हैं, खाने के बाद भी दुआ पढ़ते हैं। आपने सीखा है, अमली जिंदगी में हमारे बच्चों में नहीं है। तो मां बाप का यह फरीजा है, जहां होमवर्क को लेकर परेशान होते हैं, वहीं पर क्या आपके बच्चे अस्कार की पाबंदी करते नहीं करते? इसे मामूली ना समझें आप। इससे क्या होगा? अस्कार की पाबंदी से आपका बच्चा दीनदार बनेगा, दुआओं के एहतिमाम से आपके बच्चे की जिंदगी संवरेगी, है कि नहीं? हम उमूमन क्या समझते हैं, ये छोटे छोटे आमाल से होगा क्या? यही छोटे आमाल हमें बड़े फितनों से बचाएंगे। यही छोटी आज हमारी बच्चियों को इर्तिकाद के दलदल से बचा सकती हैं, याद रखिए आप। तो इसीलिए हम अपील करते हैं तमाम सरपरस्तों से, मां बाप से, वालिदैन से कि इस मामले को लेकर संजीदा हो जाएं आप। जहां होमवर्क चेक करते हैं, उनकी दुआएं भी चेक कीजिए, उनके अस्कार को भी चेक कीजिए और उन्हें उभारिए। कभी ऐसा होता है हम बाज दुआएं नहीं जानते, बच्चे जानते, आप उनसे सीखने की कोशिश करो, आप उन्हें उभारो, तो बच्चों का दिल बाहिम्मत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के जहनों में ख्याल होता है अम्मी अब्बू मुझसे सीखते हैं। ऐसे बच्चे बड़े बाहिम्मत होते हैं, याद रखो आप, क्योंकि मां बाप का यह बड़ा अजीम किरदार है। ये इल्म में छोटा बड़ा नहीं होता, याद रखिए आप, बड़े छोटे से हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए उन्हें। तो यही आपका जो है मोटिवेट करना हमारे बच्चों के फ्यूचर को बचाएगा दोस्तों। और उमूमन हमारे पास घरानों में यह मामला होता है, अगर बच्चे कुरान कर बैठते हैं, दुआओं का एहतिमाम करते हैं, कभी मां बाप ने अपने बच्चों की तारीफ ही ना की। ऐसा भी होता है, आप उसे बिल्कुल लाइट ले लेते हैं, पढ़ना उसका मामूल है, बस दुआएं पढ़ता है, क्या बड़ी बात है। जब बच्चे ने देखा ना माहौल साथ दे रहा है, ना घर के अफराद साथ दे रहे हैं, तो बच्चा दुआएं भूल जाता दोस्तों, दीनदारी रुखसत हो जाती वहां से। मोटिवेट करने वाले चाहिए आज हमारे बच्चों को, है कि नहीं?
موٹیویٹ کرنے والے ہوں گے نا تو ضرور ہمارے بچے دین پہ باقی رہیں گے. ہمارے بچے جانتے ہیں آپ موبائل سے بہت قریب کیوں ہیں؟ کیونکہ موبائل انہیں کچھ دیتا ہے. موبائل انہیں کچھ دیتا ہے. کہیں کچھ کھیلتے ہیں انہیں کچھ پوائنٹس ملتے ہیں. تو بچوں کی کیپیسٹی ہے یہ، جو دیتے ہیں نا اس سے قریب ہوتے ہیں، جو کچھ دیتے نہیں بچے ان سے قریب نہیں ہوتے. تو آپ انہیں دعائیں دیجئے، ان کی ہمت افزائی کیجئے، ان کو موٹیویٹ کیجئے، اور کبھی کچھ تحفے لا کر دیجئے، اور کبھی جو ہے انہیں باہر جو ہے لے جائیے آپ. تو بچوں کے ذہن میں یہ بات جو ہے بیٹھے گی، سبحان اللہ، میرے باپ باپ میرے خیر خواہ ہیں، میرے ماں باپ مجھے بہت چاہتے ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو گویا کہ آپ نے بچوں کے دلوں کو جیت لیا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو جب وہ جوانی کے مرحلے میں قدم رکھیں گے نا، جوانی کا غلط استعمال نہیں کر سکتے انشاءاللہ ہمارے بچے، کیونکہ ان کو تسلی کہاں ملتی ہے؟ اپنے ماں باپ سے ملتی ہے، اپنے گھر سے ملتی ہے. آج گھر کا ماحول ایسا ہے نا دوستو، بچے باہر رہتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں، اور گھر آتے ہیں نا عجیب قسم کی وحشت بچوں کو. اللہ معاف کرے، میں سرپرستوں سے، والدین سے اپیل کرتا ہوں، اپنے گھر کے ماحول کو بچوں کے لیے سازگار بنائیے گا، اور ایسا ماحول بنائیے گا ہمارے بچے حقیقی سکون غلط پیار میں تلاش نہ کریں، اپنے ماں باپ کے لاڑو پیار میں وہ تلاش کرے ہو. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ کہ بچپن میں اس پہ ہم توجہ دیں. آج سے ہم جہاں ہوم ورک چیک کریں گے، اپنے بچوں کی اخروی زندگی کو بھی ہم جو ہے چیک کریں گے انشاءاللہ. وہ دعائیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اذکار انہیں یاد ہے نہیں یاد ہے، عقیدے کی باتیں انہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے، جو دین کی باتیں انہوں نے سیکھی ہیں اس پر قائم ہے یا قائم نہیں ہے. اگر قائم ہے موٹیویٹ کیجیے، اگر قائم نہیں ہے تو فکر کیجیے، اور انہیں بچپن سے اس پر لانے کی کوشش کیجیے. یہاں ایک ہم سے غلطی ہوتی ہے، وہ یہ بچپن میں بعض ماں باپ اپنے بچوں کے ہر ڈیمانڈ کو جو ہے مکمل کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. بچوں کا ذہن جیسے آپ پرورش کرتے ہیں نا، اسی پر ان کے مستقبل کی عمارت قائم ہوتی ہے. بچپن میں ہر چیز آپ نے انہیں جو ہے دینے کی کوشش کی، ادھر پوچھا کہ نہیں لا کے دے دیا، کچھ ڈیمانڈ کیا فوراً لا کے دے دیا، خواہش کی حاصل کر دیا. تو بچوں کے ذہن میں ایسی تربیت اور ایسی بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں کچھ چاہوں، خواہش کروں تو میرے سامنے وہ چیز حاضر ہو جائے. اگر حاضر نہ ہونا، نفسیاتی طور پر یہ بچے متاثر ہوتے ہیں فیوچر میں. 10 سال تک آپ نے دے دیا، انہیں جو مانگا دے دیا، اور 11ویں سال آپ نے کبھی منع کر دیا. اب دیکھو بچے کا ریاکشن کیا ہوتا ہے. فوری طور پہ باپ پہ برس پڑتا ہے وہ بچہ، اور فوری طور پر وہ بچی ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے دینے کی عادت کی. اور کبھی کسی وجہ سے آپ اگر دینے کے قابل نہ ہونا، سمجھا نہیں سکتے بچوں کو. آپ نے 10 سال ایسی تربیت کی، اور اچانک کیسے آپ کے بچے مان جائیں گے؟ چلیے یہاں نقصان دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آج ارتداد سے اس کا کیا تعلق ہے دیکھیے. شادی کے بعد ماں باپ نے تو بہت لاڑو پیار سے پالا بچیوں کو، اور ہر ڈیمانڈ اور ہر خواہش پوری کی. شوہر اس پہ نہیں اترتے ہیں. شوہر سے کچھ مطالبہ کرتی ہے عورت، اگر کچھ مسائل ہیں، معاشی تنگیاں ہیں، مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ مکمل نہیں کر پاتے، تو اوروں میں تلاش کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اوروں میں تلاش کرتے ہیں، اور اغیار ان کی ڈیمانڈز مکمل کرتے ہیں. نتیجے میں جنہوں نے ڈیمانڈز مکمل کیا ان پر جو ہے اپنا دل جو ہے قربان کر دیتے ہیں، اور وہیں سے ارتداد کی جو ہے مصیبت شروع ہوتی ہے. تو اسی لیے ایسی تربیت کیجئے بچوں کی، سبحان اللہ، کہ آپ انہیں دیجئے گا، اور کبھی کبھار جو ہے انہیں سمجھائیے گا، بیٹے اب نہیں انشاءاللہ بعد میں ہم کرتے ہیں. اور جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے نا، ناراض بھی نہیں ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ کبھی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے اور کبھی کسی چیز سے ہم محروم بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسی کچھ تربیت کریں گے نا آپ، تو فیوچر میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اگر کسی وجہ سے اگر اس کی کوئی ڈیمانڈ اور کوئی خواہش پوری بھی نہ کی نا، تو وہ شکر گزار رہے گی انشاءاللہ، وہ صابرہ رہے گی، وہ مؤمنہ رہے گی. آج ہماری عورتیں شاکرہ نہیں، صابرہ نہیں، مؤمنہ نہیں،
اسی لیے مرتد ہو رہی ہیں، اغیار میں سکون کو تلاش کر رہی ہیں، اغیار میں جو ہے محبت کو تلاش کر رہی ہیں. آپ اپنے گھر میں صحیح محبت دیجئے، آپ اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیے، آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیے، آپ اپنے گھر کے نظام اور سسٹم کو بہتر بنائیے. اللہ کی قسم ہماری بچیوں کا ذہن بھٹکے گا نہیں، ہماری بچیوں کا ذہن بھٹکے گا نہیں اور بدلے گا نہیں. یہاں پر ایک اور بات جب تعلیم کی ہم کر رہے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے ارتداد سے بچانے کے لیے، خاص کر دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم یہ ضرور دیجئے گا دوستو. ورنہ ہم دیکھتے ہیں چنئی کی حالت سے ہم واقف ہیں، ہمارے بعض مسلمان ایسے اللہ ہدایت دے کہ مولانا بس دنیاوی اعتبار سے میرا بچہ جو ہے بالکل جو ہے اچھی تعلیم حاصل کر لے، بس یہ خواہش ان کی ہوتی ہے. نتیجے میں وہ تعلیم انہیں کہاں اچھی ملتی ہے؟ عیسائی اسکولز میں. یہ بات واضح ہے، چنئی میں رہنے والے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کے میدان میں عیسائی حضرات نے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا. ایجوکیشن، میڈیکل اور اسی طرح سے سوشل سروس میں یہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اور میڈیکل کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کے دین کو بدلتے ہیں، لوگوں کے مذہب کو بدلتے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کو مرتدین کی فہرست میں لا کرتے ہیں. تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کی آخرت کو تباہ مت کیجیے گا. صرف تعلیم یافتہ بنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، تعلیم یافتہ مسلمان بنانا یہ آپ کی ذمہ داری. یاد رکھو آپ، ہم ایک ورڈ کو معاف کر دیتے، بس میرا بچہ ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم یافتہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. تعلیم یافتہ مسلمان بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور جہاں پر صرف تعلیم یافتہ ہو آپ کا بچہ اور مسلمانیت اس میں نظر نہ آئے، وہ تعلیم آپ پہ وبال ہے، وہ تعلیم آپ کے بچے پہ وبال ہے، وہ تعلیم آپ کی خاندان پہ وبال ہے. یاد رکھیے آپ. ایک شاعر نے کہا، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. واقعی ایسا ہی کچھ ماحول ہے آج. ہم نے اپنے بچوں کا داخلہ کسی اسکول میں کروایا یہ سمجھ کر کہ وہ تعلیم یافتہ باہر نکلے گا. نکلا تو ضرور، لیکن تعلیم یافتہ مرتد نکلا. تعلیم یافتہ مرتد نکلا ہمارا بچہ، مسلمان نہیں نکلا. اس کی فکر کیجئے گا آپ. اور یہاں پر اکثر جہاں ارتداد کے فتنے ہوتے ہیں نا دوستو، وہاں کو ایجوکیشن کا معاملہ بڑا نازک ہے. آج ہمارے بچوں میں وہ تقوی نہیں کہ کو ایجوکیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ایمان، اپنا دین، اپنا تقوی، اپنی الہیت کو بچا سکیں. اتنا ایمانی پاور نہیں ہمارے بچوں میں آج. بہت جلد بہک جانے والے دل ہیں ہمارے، بہت جلد بھٹک جانے والے قدم ہیں ہمارے، بہت جلد بہک جانے والی سوچ ہے ہماری، بہت جلد خیانت کرنے والی نگاہیں ہیں ہماری. جب ہماری نگاہیں خیانت کرتی ہیں، قدم ڈگمگاتے ہیں، دل بڑے نازک ہیں ایسے معاملات کو لے کر، تو بتائیے گا دوستو اللہ کی پناہ ایسے مخلوط تعلیم سے بچے کہاں سے دیندار بنیں گے. جیسے ماں باپ کے ذہنوں میں جو بات ہوتی ہے نا، صرف تعلیم دینا یہ مقصود نہیں ہے آپ کا، بلکہ ایسے ادارے میں تعلیم دیجئے جہاں تعلیم مختصر صحیح لیکن تربیت ہو، وہاں کردار ہو، وہاں اخلاق کی حفاظت ہو، وہاں ایمان کی حفاظت اور بچاؤ ہو. وہاں ایسے اداروں کا انتخاب کیجئے. گرچہ تعلیم مختصر ملے کوئی بات نہیں، تعلیم ماشاءاللہ بہت اچھی مل رہی ہے، اور ساتھ میں الہاد بھی آ رہا ہے، ساتھ میں ارتداد بھی آ رہا ہے، ساتھ میں بے دینی بھی آ رہی ہے، ساتھ میں بے دینی بھی آ رہی ہے، معصیت و نافرمانی بھی آ رہی ہے. ایسی تعلیم ہم پہ وبال ہے دوستو. اسی لیے مخلوط تعلیم کے سلسلے میں یہ میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے ادارے نہ بھیجیں، اپنے بچوں کو ایسے ادارے نہ بھیجیں. اور ہمارے بچے اور بچیاں ماں باپ کو بھی بہت دھوکہ دیتے ہیں، اور ماں باپ اپنے بچوں پہ بہت مطمئن ہوتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. لیکن آج کے اس دور میں مطمئن ہونا بھی بہت بڑا فتنہ ہے. ماں باپ بہت مطمئن ہوتے
کہ میری بچی کوئی غلطی نہیں کر سکتی, میرا بیٹا کوئی غلطی نہیں کر سکتا, یہی آپ غلطی کر جاتے ہیں. جو آپ کی سوچ ہے نا, میری بچی غلطی نہیں کر سکتی, میرا بیٹا غلطی نہیں کر سکتا, میری تربیت نہیں, اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے, اللہ آپ کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. دوستو, ہمارے بچے سلامت ہیں, ہماری بچیاں سلامت ہیں, لیکن جو وہاں پڑھ رہے ہیں نا وہ جو ہے سلامت نہیں. یاد رکھیے آپ, ان کے دل سلامت نہیں, وہ ہماری بچیوں کے دلوں کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. کچھ ایسی سازشیں ہیں, اللہ رحم فرمائے, کچھ ایسی مشنریاں ہیں آج جو امت کے ایسے نونہال بچوں اور بچیوں کا انتخاب کرتے ہیں, انہیں محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے سب سے پہلے ایمان کی چادر کو کھینچتے ہیں. سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے, حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہیں. مخلوط تعلیم سے جڑے احباب, اللہ کی قسم آپ جائزہ لے کر دیکھیے آپ کہ کتنوں کی عزت آج محفوظ ہے, کتنوں کی سوچ آج محفوظ ہے, کتنوں کا ایمان آج محفوظ ہے. کہا کہ نہیں, بہت سو نے ایمان اور تقوی کا لباس اتار دیا. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہم مخلوط تعلیم پر سنجیدہ جو ہے غور و خوض کریں. صرف جیسے میں نے کہا تعلیم دینا یہ مقصود نہیں, تعلیم یافتہ مسلمان اور پرہیزگار بندہ اور بندی بنانا یہ ہماری ذمہ داری. یاد رکھیے آپ. یہاں پر ایک بات میں بتا دوں آپ کو, ہماری ذمہ داری جانتے ہیں کیا؟ مخلوط تعلیم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کالجز ہوں, یونیورسٹیاں ہوں. جیسے آپ کا ہم نے کسی جمعہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں حجاب کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہو کر فتنوں سے دور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے تعلیمی سفر کو آگے بڑھائیں. تو ہمارے پاس کالجز ہوں, تو دانشوران ملت اور ملک کے ہماری اپنی سوسائٹی کے نمائندگان اصحاب ثروت اور اصحاب علم اس میں اپنا رول ادا کریں. ایک طرف اصحاب ثروت کی دولت ہوگی اور اصحاب علم کی سمجھداری ہوگی, اور دونوں جڑ جائیں نا, اللہ کی قسم معاشرے کے ایسے پرابلمز آسانی سے سالو ہو جائیں گے. ہم اپنی بچیوں کو بچا سکتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے خطاب میں, یہ سوسائٹی کے دو بازو ہیں, یہ اصحاب ثروت اور اصحاب علم. اصحاب ثروت اپنی دولت کا جو ہے سہارا لیں گے, اور اصحاب علم اپنے علم کا سہارا لیں گے. اور علم اور مال اگر دونوں جمع ہو جائیں نا, معاشرے سے فتنوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. غربت اور گداگری کا پرابلم جو ہے ہم ختم کر سکتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دعوت کی سچی تڑپ تھی, اور دعوت کی سچی تڑپ کو آگے بڑھانے میں مائے خدیجہ کی دولت نے کردار ادا کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی اس میں کہ 25 سال کی عمر تھی آپ کی, مائے خدیجہ کا جو ہے اللہ نے آپ کے حق میں انتخاب کیا, اور دعوت کے سفر میں 10 سال تک مضبوط دست و بازو بن کر رہی مائے خدیجہ رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اپنی ثروت, اپنی دولت اللہ کے نبی پر آپ نے نچھاور کر دیا, اور نتیجے میں اپنی بساط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس سفر میں اللہ نے آپ کو کامیابی دی. تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جڑے ہم. اور ہمارا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, ہم جڑنا نہیں چاہتے, ہم سپورٹ کرنا نہیں چاہتے, ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا نہیں چاہتے. کوئی مہم لے کر آگے بڑھے نا, ہم وہاں پر کچھ نہ کچھ خامیاں تلاش کرتے ہیں اور اسے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے, اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے. نہیں اللہ کے بندو, اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے نا تو ہماری بچیاں ایسے ہی ختم ہوتی رہیں گی, جاتی رہیں گی. فکر کیجئے, ایک دوسرے کے سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے, اپنی ثروت اور اپنی دولت اور اپنا علم نچھاور کریں. علماء اللہ حفاظت فرمائے, اللہ نظر بد سے بچائے. علماء کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اپنے علم سے معاشرے کو بہرور کرنا چاہیے, اپنے علم کی خوشبو سے سوسائٹی کو معطر کرنا چاہیے. اور اصحاب ثروت خیرات میں, بھلائیوں کے کاموں میں, مساجد و مدارس کو آگے بڑھانے میں اپنا قیمتی تعاون پیش کرنا چاہیے. تبھی چل کر دوستو
یہ سنجیدہ کوشش ہم کر سکتے ہیں, ایک سنجیدہ اقدام ہم کر سکتے ہیں. جیسا کہ حجاب کے مسئلے میں جب ایک عورت نے بہادری کا ثبوت دیا تو وہاں پر بعض لوگوں نے اس کی خدمت میں کچھ پیسے پیش کر دیے, کچھ تحفے پیش کر دیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنگلور میں جو واقعہ پیش آیا مسکان نامی لڑکی کا, تو یہ حل نہیں ہے, یہ سلوشن نہیں ہے. خیر انہوں نے اس کی ہمت افزائی کی الحمدللہ, لیکن یہ جو ہے پرماننٹ سلوشن نہیں, یاد رکھو آپ, یہ وقتی جو ہے مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ ایسی پلاننگ ہو, ایسی منصوبہ بندی ہو کہ ہم جو ہے سبحان اللہ ایسا کچھ کام کریں کہ بہت دیر تک اس کا اثر باقی رہے. ہماری بچیاں اسلام کے سائے میں اپنا تعلیمی سفر آگے بڑھا سکیں, اور حکومت سے اپیل کریں, اور گنجائش ہے ہمارے پاس جو آئین جانتے ہیں, جو حکومت کے قوانین جانتے ہیں اور ہندوستان کے آئین سے واقف ہیں, اور خاص کر 26 جنوری میں ہم موجود ہیں, اور یہی وہ دن ہے جب ہندوستان کے جو قوانین جو ہے بنے تھے, اور ان قوانین میں اس کی گنجائش ہے. دوستو معلوم کیجئے گا, اور علماء کو, اصحاب ثروت کو جڑنے کی ضرورت ہے, اور اس مسئلے پر قابو پانے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک بات ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ جب بات ارتداد کی آتی ہے, غور سے سن رہے ہیں نا آپ لوگ الحمدللہ, کہ ہم نے یعنی ایسا نہیں کہ بالکل آخر میں کچھ ذمہ داری ہم ذکر کریں گے. جو باتیں ہم پیش کر رہے ہیں نا, اس ارتداد کے دلدل سے, مصیبت و آفت سے اپنی بچیوں کو کیسے بچا سکتے ہیں, کہ ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے, اس کو ہم بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے غور سے سنیے گا, اور کچھ باتیں جو ہے آپ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے گا. دیکھیے دوستو کہ ارتداد کا مسئلہ اس وقت پنپتا ہے, آگے بڑھتا ہے, جب ہمارے عقیدے میں کمزوری آتی ہے. معاف کیجئے گا, میں یہ کھل کر کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر کسی فن پر سب سے کم توجہ دی گئی وہ فن عقیدہ ہے ہمارے پاس. ہم نے عقیدہ جو ہے اس پر زیادہ توجہ نہ دی. معاف کیجئے گا, ہم انصاف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. آپ عرب دنیا میں جا کر دیکھیے گا, وہ بظاہر اخلاق میں بگڑا ہوا رہے گا, عقیدے میں بڑا مضبوط رہے گا. وہ اس کے ایمان کو کوئی بندہ جو ہے یعنی متزلزل نہیں کر سکتا. کیوں؟ بچپن سے عقیدے کے بارے میں سنتا ہے, وہ اپنے ایمان کو بچانے کا ہنر اس کے پاس موجود ہے. ہم نے عقیدے کی ایسی تعلیم نہ دی کہ فتنوں کی زد میں ہمارے بچے اور بچیاں اپنے ایمان کو بچانے کا ہنر جو ہے پیدا کر سکے. نہیں ہے دوستو ہمارے پاس. معاف کیجئے گا, حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے کہ عقیدے کی تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو. اور سب سے بورنگ سبجیکٹ ہمارے پاس جو مانا جاتا ہے وہ عقیدہ ہے. لوگ عقیدے سے گھبراتے ہیں, کیا مولانا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو عقیدے پہ ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانتے نا ہم. کہا کہ نہیں دو, عقیدہ سمندر ہے, عقیدے کی بہت باریکیاں ہیں. تو وقتاً فوقتاً ہمارے پاس عقیدے پر مشتمل دروس ہونا چاہیے. صحابہ اکرام نوجوان صحابہ کیا فرماتے ہیں, غور سے سنیے. ہم اللہ کی نبی کی خدمت میں آئے, ہم اس وقت نوجوان تھے, جوانی کے مرحلے میں ہم نے قدم رکھا تھا. تو کیا فرماتے ہیں, ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. اللہ اکبر, کتنی بہترین بات. فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, چند نوجوان تھے ہم, سب سے پہلے ایمان سیکھا, عقیدہ سیکھا, عقیدہ اور ایمان سیکھا. قرآن سیکھنے سے پہلے, اس کے بعد قرآن سیکھا, اور قرآن سیکھنے کی بدولت ہمارے اس ایمان میں اور اضافہ ہوا, ہمارے اس ایمان میں اور اضافہ ہوا. تو لہذا یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے, اپنے نوجوانوں کو عقیدے کی تعلیم دینے کی کوشش کیجیے. اور یہ باور کرائیے, اس روئے زمین میں اگر کوئی مذہب اور کوئی دین قابل قبول ہے اللہ کے پاس, وہ دین اسلام ہے. اس پر ڈٹ کر رہنا ہے, جم کر رہنا ہے, اور زندگی میں ہزار مصیبتیں سہی, ہزار آفتیں سہی, ڈٹ کر ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, اپنے ایمان کو بچائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ وَإِن حُرِّقْتَ. اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اگر تمہیں جلا کر ختم کر دیا جائے,
تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ ہوس کی بھوک ہوتی ہے, یہ شہوت کی بھوک ہوتی ہے. ہماری نوجوان لڑکیاں اسلام سے اور ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں. اللہ کی پناہ, یہاں پر تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اگر تمہیں آگ سے ختم بھی کر دیا جائے, توحید کو کبھی نہیں چھوڑنا, ایمان کو کبھی نہیں چھوڑنا. صحابہ نے اسے جانا, صحابہ نے اسے پہچانا. اللہ اکبر, اس پر باقی رہے ہو. یہ تربیت دیجیے اپنے بچوں کو. کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے. ہم ایمان کا ہرگز سودا نہیں. آج کمپرومائز کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ. کوئی مسئلہ نہیں, تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں, چلو ہم شادی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا؟ شادی کے بعد وہ لڑکی یا عورت اپنے دین پر باقی نہیں رہتی ہے. اور عملی زندگی میں ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں دوستو. صحیح اخبار کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, جو باقاعدہ حکومت کی نظر میں جو خبریں موصول ہوئیں, 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنا تعلقات جو ہے قائم کرتے ہوئے اپنا دین بدل لیا اور اپنا جو ہے مذہب بدل لیا. 40,000. اور یہ بہت کم ہے, سمجھ لیجئے گا. کیوں؟ یہ تو وہ تعداد ہے جو حکومت کی نظر میں ہے, جو اخبار کی نظر میں ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں نہ حکومت جانتی ہے, نہ جو ہے نعوذ باللہ اخبار والے سے جانتے ہیں. بستی بستی مرتد ہو رہی ہے. خریا اور دیہات کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے ایمان کا سودا کرتے ہیں. کبھی عورت کا نشہ دکھا کر, کبھی دولت اور مال کا سہارا دے کر, اور کبھی میڈیکل اور جو ہے اس طرح کے علاج و معالجے کے معاملات کو جو ہے ان کے سامنے رکھ کر. تو ہم نے رول ادا نہ کیا تو ہماری بچیاں ضائع ہو رہی ہیں. ہے کہ نہیں دوستو؟ اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں اور معاشرے کے بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں. سمجھیں اس ذمہ داری کو اور ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی بچیوں کو بچانے کی فکر کریں. تو اس سلسلے میں یہ قدم ہونا چاہیے کہ عقیدے پر زور دیں, اور عقیدہ سبجیکٹ وہ ہے جس سے ہم بور نہیں ہوں گے, ہم اور سیکھیں گے کچھ نہ کچھ. اور گھر کے ماحول میں بھی عقیدہ لانے کی کوشش کیجیے. اور ہمارے گھر میں ایک کتاب ضرور ہونی چاہیے. اور اللہ جزائے خیر دے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو, جنہوں نے عقیدے پر ایک بہت بڑا سرمایہ امت کے حوالے کیا. کتاب التوحید کو رکھیے گا, الاصول الثلاثہ کو رکھیے گا, نواقض الاسلام کو رکھیے گا اپنے گھروں میں, اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دیجیے گا. انہیں معلوم ہوگا اپنے بچوں اور بچیوں کو, آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے. نواقض الاسلام میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں جن سے ایک مسلمان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. وہ 10 باتیں شیخ نے بڑے عمدہ طریقے سے بیان کی ہیں. وہ بتائیے گا اپنے جو ہے بچوں کو, وہ پڑھائیے گا. اور جب بھی مستقبل میں صاحب دیکھیے گا, جیسے میں نے کہا جہالت سب سے بڑی مصیبت ہے. آج ہمارے بچے فتنوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں فتنوں کا احساس بھی نہیں. اور یہ بہت بڑی مصیبت. آپ برائی میں ہیں اور برائی کو برائی نہ جانیں آپ, یہ سب سے بڑی آفت ہے. یہ جو انسان برائی کو برائی سمجھتا نا, برائی سے باز آ سکتا ہے انشاءاللہ, وہ توبہ کر سکتا ہے, وہ سدھر سکتا ہے وہ. اسی لیے جو بدعتی حضرات ہوتے, بتائیے گا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بدعتی حضرات عموماً بدعت کو بدعت تسلیم کرتے ہیں کیا؟ کیا بولتے ہیں وہ؟ مولانا ہم تو بالکل سنت پہ عمل کر رہے ہیں, یہ عشق رسول کی دلیل ہے, یہ محبت رسول کی پہچان ہے. بدعت میں مبتلا انسان اپنی بدعت پر سنت کا لباس پہناتا, یہ اس کی پہچان ہے. اور اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابلیس کے پاس, شیطان کے پاس عام گناہ سے کہیں زیادہ وہ بدعت کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عام گناہ میں مبتلا انسان گناہ کو گناہ تصور کرتا
اور بدعت میں مبتلا انسان بدعت کو بدعت نہیں سمجھتا. اگر گناہ کو گناہ سمجھانا، گناہ سے توبہ کر سکتے آپ، اور بدعت کو بدعت نہ سمجھانا تو بدعت سے کبھی توبہ نہیں کر سکتے آپ. بدعت پر موت آئے گی. اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت کرے. اور یہی حال آج ہماری بچیوں کا ہے. شہوت کو مٹانے کی خاطر آج ہماری بچیوں نے اس برائی کو برائی جانا نہیں، اس غلط تعلقات کو غلط تعلقات سمجھا نہیں. نتیجے میں بہت جلد وہ ارتداد کے دلدل میں پھنس جاتی ہیں، ارتداد کے کیچڑ میں پھنس جاتی ہیں، اور دل جو ایمان سے روشن تھا اس دل کو کفر و شرک کی تاریک دنیا میں لے جاتی ہیں. تو اسی لیے دوستو، عقیدہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ. عقیدے کی باتیں گھر میں کیا کرو، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو. صحابہ اور صحابیات کا ایمان کیسے محفوظ تھا آپ دیکھ لیجئے گا. آپ کیسے دور میں صحابہ نے اسلام کو قبول کیا. آج کا دور تو ایسا دور نہیں ہے، سبحان اللہ. کیسا دور تھا؟ ہر طرف بت پرستی، ہر طرف کفر کا ماحول. ایسے ماحول میں ایمان پہ باقی رہے نا، ایسے ماحول میں ایمان پہ جم کے رہے نا. کیوں؟ دل میں عقیدہ سلامت، دل میں ایمان محفوظ تھا. آج ہماری بچیاں معمولی کیا ماحول بدلتی کہ نہیں، فوری طور پر نعوذ باللہ ایسے فتنوں کی زد میں آ جاتی. 20 سال آپ نے تربیت کی اور 21ویں سال جب کالج میں قدم رکھتی، 1 سال مکمل ہوتا کہ نہیں ادھر وہ مرتد بن کے نکلتی ہے. تو 20 سال کی تربیت پر پانی پھیر دیا بچی نے. اس لیے اللہ کی بندیوں، عقیدہ سیکھنے کی کوشش کرو، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور اللہ پر ایمان مضبوط کرنے کا یہ وقت ہے. اور یہاں پر ایک اور بات ہم ذکر کر دیتے ہیں. ماں باپ کو چاہیے، جیسے میں نے شروعات میں ایک بات کہی کہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پوری نہیں کرتے ہیں آپ، اور نہیں بھی کرنی چاہیے. ان کو عادت بنائیں کہ بعض باتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں کی جاتی ہیں. تو انہی میں سے ایک سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے. آج ماں باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ ریچارج تو کروا دیا، آپ نے ریچارج تو کروا دیا. روزانہ 2 GB ہمارے نوجوان استعمال کرتے، اور آج کل 5G کے زمانے میں اللہ رحم فرمائے، اللہ کی پناہ، ہم نے سنا کہ ان لمیٹڈ کا دور چل رہا ہے، کہ 5G میں ان لمیٹڈ آپ کو جو ہے وہ نیٹ ورک جو ملتا ہے، تو اس سے آپ خوب جو انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے دے تو دیا سم، آپ نے موبائل تھما تو دیا. کہیں یہ موبائل تھمانا آپ کی بچی کو اور آپ کے بچے کو ارتداد کے طرف تو نہیں لے جا رہا ہے؟ غور کیجئے گا. کہنے کا مقصود کیا ہے؟ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں. وہ کن سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کے تعلقات کیسے ہیں، ان کی دوستی کس سے ہے، کہاں جاتے ہیں، کب واپس ہوتے ہیں، پیسوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں. یہ سب جاننا بہت ضروری ہے دوستو، ورنہ ان سب پہ ہم نے لاپرواہی برتی نا، آج اس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. آج سوشل میڈیا نے آج ہماری بچیوں کو تباہ و برباد کر دیا. بظاہر سامنے ہماری بچیاں بہت نیک نظر آتی، بند کمرے میں ان کی سوچ کیا ہے، بند کمرے میں ان کے تعلقات کیسے ہیں، بند کمرے میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. کہا کہ نہیں، کبھی آپ نے نظر نہ رکھی اور شیطان نے آپ کو اطمینان دلایا، بچی ہماری ہے نا، بچی ہماری ہے نا، غلط راستے پہ نہیں جائے گی. بچہ ہمارا ہے، وہ غلط راستے پہ نہیں جائے گا. نہیں دوستو، فکر کیجئے، فکر کیجئے. تب بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے غلط استعمال کیا اللہ کے پاس تو پکڑ ہوگی، یہ تصور تو رہے گا. اس سے کہیں زیادہ جو ہمارے بچے ڈرتے ہیں، ماں باپ کی گرفت سے ڈرتے ہیں. جو ماں باپ سخت ہونا اس میدان میں، اس چیپٹر میں، وہاں کے بچے بڑے دیندار ہوتے ہیں، اور جو ماں باپ لاپرواہ ہونا، وہاں کے بچے بہت بگڑے ہوئے نظر آتے. تو اسی لیے ہم اگر اس فتنے سے اپنے بچوں
बच्चियों, नौजवान मर्द, नौजवान लड़कियों को अगर बचाना चाहते हैं, यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे बच्चे कैसे करते हैं इस पर नजर रखिएगा। और रातों की तन्हाई में अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए आप। उमन रात की तारीकी वो होती है जहां इंसानी जहन अक्सर भटकता है। आप वक्तन फवक्तन जायजा लीजिएगा। घर कुशादा है, 4-5 कमरे हैं, हर एक के लिए आपने एक कमरा मुख्तस कर दिया, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, अल्लाह आपके घर में सुकून नाजिल फरमाए। आपकी नौजवान लड़की, आपका नौजवान लड़का अगर बंद कमरे में तन्हा अगर सो रहा है और वो सो रही है, वक्तन फवक्तन आप जाकर जायजा लीजिए आप रात में। ये होना चाहिए दोस्तों। आज इब्तिदा में लापरवाही बरतते हम, और जब बुराई सर चढ़ के बोलने लगती ना, तब मसला सामने आता। और मोहब्बत का जहर, गलत मोहब्बत का जहर इन दुश्मनान इस्लाम ने, इन अगियार ने हमारी बच्चियों के दिलों में ऐसा घोल के पिला दिया होता है, उस जहर से उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो जान तक देने की बात करती हैं, सुसाइड की बात करती हैं, घर से भाग जाने की बात करती हैं और भाग भी जाती हैं। इसीलिए वक्तन फवक्तन जब आप उठें आप वॉशरूम के लिए, अपने बच्चों को ताकीद कीजिएगा। माफ करना, यह बात हम सलाहत के साथ कहते हैं, अगर बच्चे लॉक करके सोते हैं, यह उनके लिए बड़ी आफत है। याद रखो आप, जब लॉक करेंगे ना, बुराई का दरवाजा वहां खुलता है। याद रखो आप, शैतान वहां हावी होता है। इतने मुत्तकी भी नहीं हमारे बच्चे। मौलाना आपको क्या पता कि मेरे बच्चे रात भर कुरान सुन के सोते। इतने कान हमारे महफूज और पाक नहीं है, माफ करना। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर मोबाइल लेना आप, मोबाइल में अगर आपने खैर को सर्च किया, उस खैर की आड़ में आपको बहुत सारी बुराइयां नजर आती हैं। आज हमारे मोबाइल में बुराई को खोजने की जरूरत नहीं, आपको भलाई सर्च करना पड़ता है। बुराई तो आती ही है वहां पर, बुराई को तलाश करने की जरूरत नहीं। ये दौर जिससे हम गुजर रहे हैं ना, ये हर तरफ बुराई बुराई। सोशल मीडिया बुराइयों से जो है भरा हुआ है, उसमें आपको खैर ढूंढना पड़ता, निगाहों की हिफाजत करनी पड़ती, कानों को महफूज करना पड़ता, सोच को तकवे का लिबास पहनाना पड़ता, तब चलकर माशाल्लाह मोबाइल का हम सही इस्तेमाल कर पाते। सोचो, थोड़ी देर के लिए नौजवान है, जवानी का जोश है, गलत सोहबतें मुयस्सर हैं स्कूल और कॉलेजेस में, और जैसे ही रात की तन्हाई में 1:30 बजे नींद बेदार हुई, मोबाइल को ऑन किया और पता नहीं नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह किस फहाशी बेहयाई की दुनिया में वो बच्चे खो जाते हैं। अजीब दुनिया है दोस्तों, अजीब बेहयाई है। उस बेहयाई में जाने का नतीजा है शहवत को उभारने वाली चीजें बहुत हैं आज, शहवत को उभारने वाली चीजें बहुत हैं आज। गंदी चीजें देखते हैं हमारे नौजवान। थोड़ी देर के लिए सोच लो, उस वक्त अगर मौत आ जाए तो हमारी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे बच्चों और बच्चियों की। अजीब एक मामला है दोस्तों आज। उमूमन रात की घड़ियों में, तारीकियों में ऐसी बुराइयां होती हैं। आप ये कहें कि मेरे बच्चे तो जो बात नहीं करते किसी से, वो किसी से बात ना करे सही, बुराई की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, रोको उन्हें, उनके जज्बात को काबू में लाने की कोशिश करो, वरना होगा क्या, रात की घड़ियों में बुराइयां देखी, बेहयाई देखी, और बाहर की दुनिया में उसे भड़कावा देने वाली चीजें, गलत मोहब्बत देने वाले लोग मौजूद हैं। जवानी का जोश होता है, होश खो बैठती हैं, नतीजे में ईमान से महरूम हो जाती है हमारी बच्चियां। शुरुआत हुई बेहयाई देखने से और उसका अंजाम होता है नऊज़ु बिल्लाह, वो मुर्तद होके यहां से भाग जाती हैं। आप चेन्नई में कई ऐसी औरतों को पाएंगे जो एक मुद्दत पहले मुसलमान थे, अगियार के जाल में उन्हें फंसाया गया, आज
مندر میں پوجا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں دوستو اللہ کی بندیاں. تو فکر کون کرے گا؟ کون ان کے سلسلے میں فکر کرے گا؟ فکر ہم کریں گے، فکر آپ کریں گے، فکر ہر مسلمان کرے گا، تبھی یہ مسئلہ ختم ہوگا، یاد رکھو. ورنہ اگر ہم مطمئن ہو جائیں نا، یہ اطمینان ہماری بچیوں کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وقت دینا بہت مسئلہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ نہیں؟ وقت دینا بہت مسئلہ. ہم نے وقت موبائل کو دیا، سوشل میڈیا کو دیا، دوست و احباب کو دیا، باہر کی دنیا کو دیا، کاروبار کو دیا، تجارت اور بزنس کو دیا. اللہ سلامت رکھے، آپ کی تجارت اور کاروبار میں اللہ برکت دے. اگر وقت کی کمی ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت بہت کم بتاتے ہم، نتیجہ بیوی کو صحیح محبت نہیں دے پاتے، وہ محبت کی تلاش میں کہیں اور کھو جاتی ہے. اور بچوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، ان کے جذبات کو محسوس نہیں کر پاتے، نتیجے میں ہمارے بچوں کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. بیٹھیے اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کیجیے. آپ کاؤنسلنگ باہر کرتے ہیں ہم، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیجیے. بچہ کچھ پریشان ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے، بچی پریشان ہے. کیا بیٹی کیا پریشان ہیں آپ؟ باہر لے کر گئے آپ، کچھ کھلا دیا پلا دیا، لا لیے آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، یاد رکھو. آپ مزید پہچانو، آپ اپنی فکر کو ظاہر کرو بچی کے سامنے. کہیں نہ کہیں اگر برائی کی چنگاری ہے نا، وہیں پر اسے ختم کر دو. یہ وقت ہے، اس چنگاری کو بجھا سکتے آپ. لیکن وہی چنگاری آگ بن جائے نا، وہ آگ پورے خاندان کو تباہ کر دے گی، یاد رکھو. آپ وہ آگ ہمارے خاندان کو تباہ کر دے گی. اس آگ تک مسئلے کو لے جانے کی کوشش مت کیجیے. آپ بیٹھیے اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ باتیں کیجیے. آپ محبت دیجیے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو حقیقی پیار دیجیے. آپ ان کے ساتھ بھی وقت بتائیے. اور کچھ گھر کا ایسا اصول ہو، کہیں آپ پیار سے، بیٹے رات میں 10 بجے کے آس پاس سو جاتے اور موبائل استعمال نہیں کرتے آپ، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ جانا، اور اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہے آپ کی کچھ خواہش پوری کریں گے. ایسا کچھ کیجئے گا. آپ گھر کا نظام بدلیے گا. واللہ بہت ساری برائیوں کی جڑ جو ہے رات کی تاریکی ہے، رات کی گھڑیاں ہیں آج. تو اسی کے نتیجے میں آج ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں، تباہ و برباد ہو رہی ہیں. انہیں بچانے کی فکر کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس معاملے میں ایک اور اہم بات جو اس ارتداد سے بچانے کے لیے جو بہت ضروری ہے، شادی میں تاخیر نہ کریں دوستو. اور سٹیز پہ تو ہم جانتے ہیں، شاید میں صحیح بتا رہا ہوں، کہ اکثر گھرانوں میں خاص کر بچوں کی شادی میں کچھ تاخیر جو ہے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا پہلے بچہ اپنے پیروں پر ٹہرنے دیجئے اسے. 30 سال 32 سال 35 سال نعوذ باللہ. ارے اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی جوانی ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں. صحیح رخ میں اسے جو ہے مکمل کرنے دیجیے آپ. ورنہ ظاہر بات ہے، آپ نے اگر ایک راستہ روکا نہ خیر کا، تو ضرور وہ شر کا راستہ جو ہے اس کی طرف بڑھے گا وہ. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہمارا؟ مولانا آپ تو بیٹھ کر بتا رہے ہیں بہت آسانی سے شادی کرا دیجئے. معلوم ہے آپ کو شادی کرانا کتنا مشکل. آج اگر یہ سوال کروں میں خاص کر نوجوانوں سے، سرپرستوں سے، لڑکی کے ماں باپ سے، سب سے مشکل مسئلہ کیا ہے، فوراً جواب آئے گا شادی مولانا. اور شریعت سے پوچھئے سب سے آسان مسئلہ کیا ہے؟ شادی ہے. پریکٹیکل لائف میں ہم نے شادی کو بہت مشکل بنایا، اور شریعت کی تعلیمات کیا ہے؟ شادی بہت آسان. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابیہ آئی، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی نے اپنی رغبت کو ظاہر نہ کیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو پوچھا کہ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو کہا کہ کچھ بھی نہیں. تو پوچھا کہ گھر میں جا کے دیکھو، اگر لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہ بھی لے کر آؤ. اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے. ہاں میں قرآن جو ہے کی چند صورتیں جانتا ہوں، میں وہ بطور مہر دینا چاہتا ہوں. شادی کے بعد
میں اپنی بیوی کو وہ صورتیں سکھا دوں گا. وہ صورتیں سکھانا یہ میرے لیے مہر ہے. اللہ کے نبی نے شادی کروا دی وہیں پر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی, اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں. پوچھا کہ رنگین نظر آ رہے ہیں, اللہ کے نبی شادی ہو گئی, ولیمہ تو کیجئے. سبحان اللہ. ایسی شادیاں تھیں, بڑی بابرکت زندگی تھی, فتنوں سے دور تھے. شادی کو آسان بناؤ دوستو. اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو اگر بچانا چاہتے ہیں, شادی کا مسئلہ آسان کیجیے. اللہ کی قسم زنا کا مسئلہ مشکل ہوگا. شادی کا مسئلہ اگر آپ نے بگاڑا تو زنا کا دروازہ کھلتے جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ جس سوسائٹی میں خیر کے دروازے تنگ اور بند ہوتے ہیں, اس سوسائٹی میں شر کے دروازے آسان ہوتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے. آج شادی کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے ہمارے پاس. اللہ رحم فرمائے کہ لڑکی والے گھبرا جاتے ہیں شادی کو لے کر. میں لڑکے والوں سے گزارش کروں گا, آپ آسانی فراہم کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں گے انشاءاللہ. لوگوں پر آسانی فراہم کیجئے. آپ لڑکی والوں سے کہیے گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس ہمیں آپ کی لڑکی چاہیے بس. اگر اس طرح آسانی سے کریں گے نا دوستو, اللہ کی قسم اس مسئلے پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اس مسئلے پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. تو نکاح کے معاملے میں تاخیر کرنا یہ ارتداد کا ایک اہم سبب ہے. اور ایک اہم معاملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آج ہماری سوسائٹی میں غریبی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی خبر ملی ہمیں کہ نعوذ باللہ کہ چنئی کا کوئی ایک علاقہ ہے مخصوص, شاید نام ہم بھول رہے ہیں, آج ہمیں خبر ملی اس علاقے تقریباً ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں مسلمان آباد تھے, چند گھر تھے, آج تقریباً وہ پورا علاقہ مرتد ہو چکا ہے. غریبی, پتہ نہیں کس نے مطلب وہاں پر حاضری دی اور ان کی پریشانی کو سمجھا اور کچھ پیسے, تحفے, مالی ضروریات کی تکمیل کی. نتیجے میں دین کو بدلنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو یہ مسلمان مالدار احباب کی ذمہ داری ہے, زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کیجیے اور انفاق فی سبیل اللہ میں آگے بڑھیے. اپنے مال کا حصہ اپنے معاشرے کے غریبوں کو بھی یعنی دینے کی کوشش کیجیے. اللہ کی قسم جب معاشی اعتبار سے خوشحال ہوتے ہیں نا, وہاں پر ایسی نحوست نہیں آتی ہے, وہاں پر ایسی پریشانی نہیں آتی ہے. یہ بہت ضروری ہے آج کہ آج غریبی کے مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی ہماری بچیوں کی, ایک کافر بندہ ہماری بچیوں کی خواہش پوری کر رہا ہے. ہماری بچیوں کی خواہش کون پوری کروا رہا ہے؟ وہ کالج میں پڑھنے والا لڑکا. اور بچی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی, امی ابو کچھ بھی نہیں کرتے, وہ لڑکا نعوذ باللہ وہ تو میرا بہت خیر خواہ ہے, وہ مجھے بہت چاہتا ہے, جان سے بڑھ کے چاہتا ہے. تو نتیجے میں اس کے جال میں پھنس گئی اور اپنے ایمان کا اس نے سودا کر لیا. یہی ہو رہا ہے دوستو آج. تو غریبی بہت بڑا مسئلہ ہے آج. اس غریبی پر قابو پانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس سوچ کو عام کیجئے گا. اللہ نے جتنا مجھے نوازا نا, جتنا آپ کو نوازا نا, تو آپ اس سے اوروں کے کام آئیے, آپ اس سے اوروں کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ کی قسم اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں. اور آخر بات یہ ہے, دوست و احباب کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ہم بہت نیک صحیح, دوستی اگر غلط ہونا تو اس سے بھی ہم مرتد ہوتے ہیں دوستو, اللہ کی پناہ. تو ارتداد کا ایک اہم سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ آج غلط صحبتیں ہماری بچیوں کو میسر ہیں. آج غلط صحبتیں ہمارے بچوں کو میسر ہیں. غلط صحبت پر قابو پانے کی کوشش کیجیے. اور جب جانتے ہیں نا کہ ہماری بچی, ہمارا بچہ گھر تاخیر سے آ رہا ہے, معاشرے کے اوباشوں کے ساتھ, غلط دوستوں کے ساتھ ملنا اس کی عادت بن رہی ہے, فوری طور پر اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کیجیے اور اسے صحیح ڈائریکشن دے دیجیے, آپ صحیح رخ دینے کی کوشش کیجیے. آپ اللہ کی قسم اس مسئلے پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اور ایمان اللہ کی بہت بڑی دولت ہے دوستو, یہ اس کی حفاظت کی فکر کیجیے. نبی ابراہیم علیہ السلام توحید پہ قائم تھے, اس کے باوجود توحید کے مثال, توحید کے لیے ایک نمونہ تھے آپ, اسوہ تھے آپ, مثالی زندگی آپ نے توحید کے لیے, اہل توحید کے لیے آپ نے بسر کی.
ایسے موحد انسان بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے اور میری نسل کو بتوں کی پرستش سے بچا لے. تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے نا, ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے نا. اپنے بچوں کو بار بار یہ بات بتائیے گا, گھول گھول کر پلائیے گا اپنے بچوں کو. ایمان سب سے بڑی طاقت ہے, ایمان سب سے بڑی دولت ہے, ایمان سب سے قیمتی زیور ہے, ایمان سب سے مضبوط ہتھیار ہے. ایمان وہ طاقت ہے جس طاقت کو لے کر ہم دنیا کا ہر پرابلم سالو کر سکتے ہیں, دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہیں, دنیا کا ہر پرابلم اس کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں. یہ اپنے بچوں کو سکھائیے, آپ خود بھی ایمان سے قریب رہیے, اپنے بچوں کو بھی ایمان سے قریب رکھیے گا. جمعہ کے خطبوں میں خود بھی حاضر ہو جائیے, اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی حاضر کیجیے. کیا پتا کہ کون سا خطبہ ہمارے لیے, ہماری بچیوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے. ایسے دینی مجلسوں کی قدر کیجیے, اور جب بھی جہاں بھی ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں حاضر ہونے کی کوشش کیجیے. تعال نؤمن بنا ساعہ, جیسے سلف کہا کرتے تھے, آئیے تھوڑی دیر ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں, اپنے ایمان کو ہم جلا بخشتے ہیں, اپنے ایمان کو ہم منور کرتے ہیں. تو لہٰذا ایسی مجلسوں سے قریب رکھیں گے اور قریب ہوں گے نا, سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ہمارا ایمان محفوظ ہوگا, ہمارا دین محفوظ ہوگا, ہماری سوچ محفوظ ہوگی, ہماری صحبتیں محفوظ ہوں گی, اور ہماری نگاہ محفوظ ہوگی, ہمارے تعلقات محفوظ ہوں گے, ہماری بچیاں محفوظ ہوں گی, ہمارے بچے محفوظ ہوں گے, ہماری سوسائٹی محفوظ ہوگی, ہمارا خاندان محفوظ ہوگا, اور یہ امت مسلمہ محفوظ ہو جائے گی. دوستو, حفاظت کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے میں جو بچے اور بچیاں, جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مبتلا ہیں, اے اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ان بچیوں کی حفاظت فرما جو ارتداد کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہیں. اے اللہ ایمان کی حفاظت کرنے کی تو توفیق عطا فرما, ایمان کی قدر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. اس ارتداد سے بچنے اور بچانے کے لیے جو ذمہ داریاں ہم نے معلوم کی, ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھانے اور ادا کرنے کے اللہ تو توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما, ہم میں سے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو تو دور فرما, ہم میں سے جو مقروض ہیں قرض کے راستے تو آسان فرما, اور ہم میں سے جو کاروبار اور تاجر ہیں اے اللہ ان کے مال اور اولاد میں برکتیں عطا فرما, ہمارے گھر میں سکون نازل فرما, برکتیں نازل فرما, بے برکتی کا خاتمہ فرما, پرسکون زندگی میسر فرما, ایمان والی زندگی نصیب فرما, نعمتوں والی زندگی نصیب فرما. آمین. ایمان پر باقی رکھ اے پروردگار, اور ہم سب کو ایمان پر تو خاتمہ نصیب فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. شکریہ, جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.